ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس عقائد کی کتاب کوئی نہیں، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ المحند ہے جی۔ ہمارے پاس عقائد کی کتاب ہے المحند، جس میں علماء دیوبند کے متفق علیہ عقائد موجود ہیں۔ اس میں حیات کا ذکر ہے، اس میں سماع کا ذکر ہے، اس میں سماع کا ذکر ہی نہیں ہے، پوری المحند میں حیات کا ذکر ہے۔ ملتان میں خیر المدارس میں یہ دونوں فریق سن 1960-61 کی بات ہے، یہ اکٹھے ہوئے۔ حضرت شاہ جی بھی، حضرت شیخ القرآن بھی، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، جتنے علماء تھے ہمارے وہ بھی، اور فریق مخالف کے جتنے علماء تھے اس وقت اس مسئلے میں آگے آگے تھے مولانا محمد علی جلندری، مولانا لال حسین اختر، تو یہ لوگ ادھر سے اور ہمارے علماء ادھر سے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ جب میں خیر المدارس گیا تو طالب علم تو سب ان کے تھے، وہ سارے گھور گھور کے نا ہمیں دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں تو نفرت ڈالی گئی تھی نا، گھور گھور کے ہمیں دیکھتے ہیں۔ جس کمرے میں بیٹھنا تھا ہم چلے گئے، طالب علم بھی کھڑکیوں میں آ گئے، جو کمرے کی کھڑکیاں تھیں نا طالب علم بھی آ گئے۔ اسی محفل میں حضرت شاہ جی نے تھپڑ مارا تھا مولانا محمد علی جلندری کو، جب انہوں نے حضرت صاحب کو معتزلہ کہا تھا تو شاہ جی نے پوری محفل میں ان کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا کہ تم باقی جو کچھ کہو میرے شیخ کو کچھ نہ کہو۔ یہ ان کے مدرسے میں بیٹھ کر سارے طالب علم ان کے، ملتان میں تو اب بھی ہماری جماعت اتنی مضبوط نہیں ہے، چہ جائے کہ اس وقت تو یہ جرت، بڑی جرت تھی۔ تو مولانا محمد علی جلندری کہنے لگے کہ دیکھیں المحند پہ فیصلہ کر لیں، جو المحند میں لکھا ہوا ہے نا اسے آپ بھی مان لیں ہم بھی مان لیں۔ میں نے کہا ٹھیک، لے آؤ المحند، لے آؤ۔ اب وہ کہتے ہیں المحند ہمارے پاس نہیں ہے، تو میں نے کہا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اتنے سادہ لوگ ہو کہ اس خیر المدارس میں المحند نہیں ہے؟ میں نے کہا ڈھونڈو یار، کتب خانے میں دیکھو المحند لاؤ، اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ نہیں ہے جی۔ شاہ جی کہتے ہیں میں گجرات سے چلتا تھا نا، گاڑیوں پہ سفر ہوتا تھا تو میں کوئی نہ کوئی کتاب تھیلے میں رکھ لیتا تھا کہ رستے میں پڑھتے چلے جائیں گے، ایک دو کتابیں رکھ لی۔ اس سفر میں نے المحند رکھی ہوئی تھی، وہ جو میرا تھیلا تھا نا وہ ذرا اوپر پڑا ہوا تھا، میں اٹھا، میں نے تھیلا نکالا، میں نے کہا تہاڈا ایمان میں تھیلے چ ڈکے ہویا، تمہارا جو ایمان ہے نا وہ میں نے تھیلے میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے المحند نکالی، دی مولانا محمد علی صاحب کو کہ پڑھیے جی۔ اب وہ اردو پڑھنے لگے۔ میں نے کہا حضرت المحند عربی میں ہے کہ اردو میں؟ عربی میں۔ میں نے کہا اردو کا ترجمہ کیوں پڑھ رہے ہو، عربی پڑھو نا۔ تو کہتے ہیں آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تم میرا امتحان لیتے ہو، میں تمہارا امتحان نہ لوں؟ پڑھو عربی عبارت۔ انہوں نے نہیں پڑھی۔ میں نے مولانا لال حسین اختر صاحب سے کہا کہ آپ پڑھیں، انہوں نے بھی یہی کہا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، عربی پڑھواتے ہیں۔ میں نے کہا کتاب عربی میں ہے، پڑھو اسے۔ خیر المدارس میں ایک شیخ الحدیث ہوئے ہیں مولانا محمد شریف کشمیری،
حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے. شاہ جی ان کا بڑا احترام کرتے تھے, بڑے عالم تھے, بڑے عالم تھے. وہ ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے وہاں سے آواز لگائی, شاہ جی آپ پہ ہی پڑھ دو, انہا کوئی نہیں جے پڑھنا, آپ پہ ہی پڑھو. میں نے عربی عبارت پڑھی, سنیے ذرا المہند میں کیا لکھا ہو. حیاتہ دنیاویت لا برزخیہ, حیاتہ دنیاویت لا برزخیہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ برزخی کا انکار کرتے ہیں, کرتے ہیں انکار, کر کے دیکھیں. یہ کہتے ہیں حیات دنیاوی ہے, حاصل برزخ میں ہے. ان کا یہی مسئلہ کہ حیات دنیاوی ہے, حاصل کہاں ہے؟ برزخ. شاہ جی نے یہاں کہا دو کشتیاں چ پیر نہ رکھو, اس کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے. یا دنیاوی مانو یا برزخی مانو. تو تم کہتے ہو دنیاوی بھی ہے برزخی بھی ہے, اور المہند نے کیا لکھا ہے؟ حیاتہ دنیاویت لا برزخیہ. مانو. شاہ جی نے کہا مانو اسے. مانتے ہو تم اس المہند کی اس عبارت کو؟ جس نے ترجمہ کیا نا, ترجمے میں انہوں نے لکھا آپ کی حیات دنیا کی سی ہے. ترجمہ کیا کیا؟ آپ کی حیات دنیا کی سی ہے. مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا آپ سے کئی مرتبہ, انہوں نے اسی سے نقطہ نکالا. انہوں نے کہا پھر دنیاوی تو نہیں ہے نا, دنیاوی کی طرح ہے, دنیاوی کی طرح ہے. اس عبارت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی حیات نہیں, دنیا کی سی ہے. شاہ جی نے کہا تھا گھیسی پتہ نہیں کتھوں کر دیجئے, دنیا کی سی ہے. المہند کو تو آپ بھی نہیں مان رہے ہیں بھائی. المہند میں لکھا ہوا ہے محمد ابن مروان اچھا, محمد ابن عبد الوہاب نجدی اچھا بندہ نہیں تھا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, لکھا ہوا ہے. علماء دیوبند کی دوسری عبارتیں پڑھو, وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو بھائی محمد ابن عبد الوہاب نجدی برا آدمی تھا, اچھا آدمی نہیں تھا, تم بھی یہی کہتے ہو. المہند میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو ایک حوالہ, ہاں, ان کے پاس ایسی کتاب کوئی نہیں جو دستاویز ہو. کتاب میں پیش کرنے لگا ہوں جی, فاتحہ کا صحیح طریقہ, صفحہ 110. طبع ہوئی ہے دیوبند میں. 20 علماء کے اس پر دستخط ہیں, حضرت مدنی, حضرت مفتی کفایت اللہ, حضرت انور شاہ کشمیری, سب کے دستخط ہیں, تائید ہے. فاتحہ کا صحیح طریقہ, چھوٹی سی کتاب ہے, اسے حاصل کریں کہیں سے. صفحہ 101 ہے, مکتبے میں ہے, مکتبے میں ہے جی, ہمارے مکتبے. سنیے کیا لکھا ہے اس میں, جس میں علماء دیوبند کے دستخط ہیں. اسی طرح اللہ جب چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے, اس میں انکار ہی کوئی نہیں. اللہ چاہے تو پتھر کو سنا دے, دیوار کو سنا دے. البتہ غور کیجئے ذرا, البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے, مردے نہیں سن سکتے. اب آگے تم سن سکتے ہو تو سنو, مردے تو نہیں سن سکتے. اگلا جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے, اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان, دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے. چلیے جی آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے. آگے کیا لکھتے ہیں؟ وہی اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں، یعنی نبی پاک ہی تو اس آیت کے مخاطب ہیں. انک لا تسمع الموتى. یہاں نبی پاک کے سننے کا بھی انکار کیا ہے جی. فاتحہ کا صحیح طریقہ صفحہ 110 مطبوعہ دیوبند.